صحیح مسلم میں حدیث ہے, حدیث نمبر 1598, ٹھیک ہے سر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے, سود کھلانے والے, سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے. سر کہ یہ سینیٹر صاحب ہمارے سامنے قرآن کی آیات سناتے ہیں. پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیات پہ ہمیں سود کے حرمت سے متعلق ہمیں اللہ کا حکم بتاتے ہیں. ایک چیز غور کرنے کی ہے, کم سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت کم بیٹھے ہوئے, لیکن کائنڈلی میری یہ بات غور سے سنیں. یہ اللہ کا حکم یہ سینیٹر سے کون کہلوا رہا ہے؟ یہ ہندو مذہب سے ہے. یہ سینیٹر سے کون کہلوا رہا ہے؟ میرا یہ دعویٰ ہے, میرا یقین ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ اس سے کہلوا رہا ہے. یہ ہمیں شرم دلانے کے لیے ہے. یہ ہمیں شرم دینا کہ اگر محشر کا دن ہے, اگر حساب و کتاب ہے, ایک تو حساب و کتاب اگر نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر حساب و کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ بھی کہے گا کہ میں نے ایک ہندو بندے سے اپنی آیات سنائی. تو یہ پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں. سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. سر اسلام, جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, جو مسلم ہیں, ان کے افعال ایسے ہیں تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر؟ سر یہ دیکھیں سر, آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں, بٹ صاحب آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے, آپ اسلامی بن جائے, میں اسلام قبول کر لوں گا. سر آپ بتائیں, اگر ہم اس شخص کا نام نہ لیں بھی تو منافقت ہوگی. یہ آپ کے سید برادری کے سید آصف منیر فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہوا ہے, جن کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے اہل بیت کی خدمت کی. مجھے پتا ہے سید آصف منیر صاحب کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب, آج ہم بیٹھے یہاں بجٹ پر بحث کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب ذرا توجہ دیں کہ ہم بجٹ پر بحث کر رہے ہیں, کن کو سنائیں؟ سر بجٹ پر بحث آپ کو سنائیں, سر آپ کو سنائیں, کرسیوں کو سنائیں, دیواروں کو سنائیں. یہاں پر یہ سر یہ آپ دیکھیں کہ بجٹ پر اتنی سیریسنس حکومت کی کہ کوئی بھی منسٹر موجود نہیں. سر یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے. ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. چلو بھر پانی میں, اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے, میں ڈوب مروں سر, اور کسی کو نہیں. سر یہ آپ کی, سر آپ کسٹوڈین آف ہاؤس ہیں, آپ آج انہیں کہیں کہ اگر یہ نہیں آتے آپ اجلاس منسوخ کریں. بشرا بٹ سر کہاں ہے یہ؟ بشرا بٹ وزیر ہوتی, روز بیٹھی ہوتی. نہیں سر, بشرا بٹ صاحبہ کا میں بتاتا ہوں, ان کے ساتھی انہی کے پاؤں کاٹتے, اس بیچاری کو منسٹر نہیں ہونے تھے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بشرا بٹ کا, یہ میں آپ کو سناتا ہوں, بشرا بٹ کا منسٹر ہوتے ہوتے رہ گئی ہے کیونکہ ان کے اپنے ساتھیوں کی سازشوں کی وجہ سے. سر یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بیٹھا جو ہماری سنے. سر میں صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پر دیواروں کو سناؤں, یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا دکھڑا سناؤں. سر میں آپ اجازت دیں تو سناؤں یا نہیں سر؟ سر میں ابھی آپ کو اپنا دکھڑا سناتا ہوں. اور تو اور سر سنگین مذاق دیکھیں. سر آپ کے سائے تلے سنگین مذاق ہو رہا ہے. پہلے بجٹ میں آفیسران کی کرسیاں بھری ہوتی تھی, ہماری تجاویز وہ نوٹ کرتے تھے. آج دیکھیں 2-3 پتہ نہیں کون سے آفیسر بیٹھے ہیں بیچارے, کوئی بھی نہیں ہے. سر سینٹ کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا. میں تو حیران ہوں کہ یہ کس قسم کا ہم ایوان بالا ہیں. سر ہم گھر سے جو ہے نا پگ باندھ کر آتے ہیں کہ جی ہم ایوان بالا کے ممبر ہیں, اور یہاں پر آ کر یہ حشر ہے ہمارا کہ کوئی بھی ہماری نہیں سنتا. چلے سر میں آتا ہوں اب اپنے موضوع کی طرف. جی سر شکر ہے منسٹر صاحب آ گئے. ان کے لیے میں نے میرے خیال میں ڈیسک بجائے. رانا صاحب آ گئے, دیر کر دی, مہربان آتے. اور سر ویسے 20 گریڈ کے آفیسر جی بیٹھے
FBR से भी बैठे हैं, फाइनेंस से भी बैठे हैं सर वो और अब मिनिस्टर चार पांच बैठे हैं और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन खुद नोट कर रहे हैं। सर। फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन ने खुद अपनी बेबसी का ऐलान किया कि मेरी कोई नहीं मानता। ये सुन लें सर इनसे, तो उनका बैठने का फायदा। ये सर सच नहीं बोलते हैं, बाहर आकर बोलते हैं कि सर हमारी इस हुकूमत में जरा बराबर नहीं चलती। सर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन का फिर फायदा क्या सर? नहीं ज्यादा सच, अगर सर हम सच नहीं बोलेंगे तो मैं समझता हूं मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क करेंगे, और हम इसी झूठ पर रहे तो इसी तरह से नहीं चलेगा। सर अब मैं आता हूं अपनी बजट के हवाले से। सर अपोजिशन की जानिब से कहा गया कि ये गरीब दुश्मन बजट है, हुकूमत की जानिब से कहा गया है ये गरीब दोस्त बजट है। ये हम चारों, मैं समझता हूं कि अगर मैं कहूं कि ये दुश्मन बजट है भी गलत है, दोस्त बजट है भी गलत है। सर बजट, हम ऐसी मुश्किलात में फंसे हुए हैं कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। सर अब मैं ऑनेस्टली मैं अपने ऊपर लेता हूं, मैं सर ये आप बताएं, ये किताबों का पलंदा इतना बड़ा बजट का, इतना बड़ा, क्या ये मैं 14 दिन में पढ़ सकता हूं जो बहस की जाती है और हम बड़े जो है ना दावे करते हैं कि जी हम बजट पर हमें अबूर हासिल है। सर मैं किसी और का नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि मैं नालायक तरीन हूं कि मैंने 1% भी ये किताबें नहीं पढ़ी। अपने ऊपर लेता हूं, दूसरों को नहीं बोलता। सर इतनी बड़ी किताबें हमें दी जाती हैं, ये सारा ब्यूरोक्रेटिक बजट है, कोई अवामी बजट नहीं होता। जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है, जो उनको डिक्टेशन मिलती है वही आता है। सर मुझे हंसी आती है बहुत ही कि हम इतने बड़े ठंडे माहौल में बैठकर और इतनी लंबी चौड़ियाँ ऑडी मर्सिडीज गाड़ियों में आकर गरीबों के बजट पर हम बहस कर रहे हैं, गरीबों के लिए बजट पर हम तजावीज़ दे रहे हैं। सर वो गालिब का शेर है, शर्म तुमको मगर आती नहीं, हमें आती नहीं है। सर होना तो ये चाहिए था, मेरी तजवीज़ है कि जब बजट हो, जो बजट पेश करने वाले हैं और जो हम पार्लियामेंटेरियन हैं, बट साहब हंसे नहीं, हम जो पार्लियामेंटेरियन हैं हमें जाना चाहिए बजट कहाँ पेश करना चाहिए। पता है आपको, आप चलें बलूचिस्तान के केच ज़िले में जहाँ पर अभी भी 50 डिग्री की गर्मी है, आप चलें चागी में, चागी के रेगिस्तानी इलाके में जहाँ पर अभी भी 52 सेंटीग्रेड है, आप चलें सिब्बी में जहाँ पर गर्मी की इंतहा गर्मी है कि कहा गया कि जो है ना ये दोज़ख दूसरा गर्मी वहाँ पर सिब्बी में पड़ती है। सर और इस गर्मी की हालत में वहाँ पर यकीन जाने 18 घंटे की लोड शेडिंग है, 18 घंटे की। वहाँ चलकर आप बजट पेश करें, फिर मैं जानूंगा कि ये गरीब अवाम दोस्त बजट है, ये क्या है। सर बलूचिस्तान के हवाले से इस दफ़ा चेयरमैन साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपको हैरानगी होगी कि बलूचिस्तान के तरक्याती बजट से 60 अरब के करीब कटौती की गई और वफाक को दिया गया है। सर बलूचिस्तान का पूरे मुल्क का आधा है, आधे से भी ज़्यादा है। अगर हम समंदरी एरिया काउंट करें बलूचिस्तान का तो पाकिस्तान का 60% बनता है बलूचिस्तान। और उसका आपको पता है सर तरक्याती बजट कितना है? आपके शायद इल्म में नहीं हो, 250 अरब, 2 खरब 50 अरब टोटल बलूचिस्तान का तरक्याती बजट है, जो कि एक लाहौर का जो बजट है उससे भी कम है। सर उससे भी 60 अरब की कटौती की गई है। सर ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब है, इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि बलूचिस्तान के लोग एक अजाब से गुजर रहे हैं, वहाँ दहशतगर्दी है, वहाँ के लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। सर मगर बलूचिस्तान के ऊपर वफाक भी अगर ऐसा करे तो हम कहाँ जाएं। सर कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में लोग स्मगलिंग करते हैं, पेट्रोल लाते हैं। सर क्या वो बलूचिस्तान के लोग नांग हैं क्या, मिट्टी खाएंगे? लाजमी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सर
ایک میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ایسے لگتا ہے کہ پیٹرول لانا اور اسمگلنگ کرنا بہت آسان کام ہے. سر اتنا مشکل کام ہے. آپ یقین جانیں ہمارے جو جاتے ہیں اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے ایران کی بارڈر سے پیٹرول لاتے ہیں, کن کن مشکلات سے, کن مصیبتوں سے گزرتے ہیں. اور تو اور سر کئی لوگ جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے پیٹرول کی وجہ سے گاڑی میں آگ لگ گئی ہے, وہ زندہ جل کر کوئلہ بن گئے ہیں. کون چاہے گا کہ اتنا مشکل کام کریں؟ مگر کیا کریں کہ یہ مجبوری کراتی ہے, یہ غربت کراتی ہے, یہ بھوک کراتی ہے. سر اگر یہ وہاں پر حکومت توجہ دے اور اسی چیز کو لیگلائز کر لے. اگر رانا ثناءاللہ صاحب آپ سے میری استدعا ہے کہ آپ اٹھیں, آپ نے تو ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے. آپ کہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو روزگار کے لیے بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے لیگلائز کیا جائے اور ان کو ایک باعزت روزگار دیا جائے. سر بارٹر ٹریڈ ایسا نہ ہو کہ بارٹر ٹریڈ کھول دیا جائے اور وہاں پر سندھ کے سیٹ, پنجاب کے سیٹ, خیبر پختونخوا کے سیٹ جا کر فائدہ لے. اس طرح سے بارٹر ٹریڈ کی جائے کہ وہاں کے غریب جن کی جو پاؤں میں چپل نہیں ہے ان کو روزگار ملے تو پھر وہ کامیاب جائے گا. سر اسی طرح سے میں نے تجویز دی تھی کہ اگر بلوچستان کے بارڈر کے لوگوں کو الاؤ کیا جائے کہ وہ ایران سے پیٹرول لائیں تو, اور حکومت کو میں نے کہا کہ ان سے جو آپ ٹیکس لیوی لیتے ہیں ان سے ٹیکس لیوی دے, وہ باقاعدگی سے قبول کر کے وہ ٹیکس لیوی دیں گے, جس سے پاکستان کے خزانے کو بھی فائدہ ہوگا, وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو روزگار بھی ملے گا. سر اب ابھی یہاں پر میرے دوستوں نے کافی کہا کہ جی پنجاب پانی چوری کر رہا ہے سندھ کا. قومی اسمبلی میں بھی یہاں بھی کہا گیا ہے, ہمارے دوستوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے نا پانی چوری کر رہا ہے. سر میں آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں 1991 کے جو واٹر ریکارڈ ہے اس میں پنجاب کا حصہ 55.94 MAF تھا, سندھ کا 48.76 MAF, خیبر پختونخوا 8.78 اور بلوچستان مسکین کا 3.87 جو کہ ٹوٹل پانی کا 3.3% بنتا ہے. سر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ بلوچستان کا جو 3% پانی ہے وہ بلوچستان کی نصیر آباد ڈویژن کو سیراب کرتا ہے, وہاں کے لوگوں کو روزگار مہیا کرتا ہے, وہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہاں پر جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ سر اور مجھے سخت افسوس ہوتا ہے کہ جہاں سندھ پنجاب پر الزام لگاتا ہے, ہم بلوچستان کے لوگ سندھ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارا پانی چوری کر رہا ہے. سر ہمیں 3.3% پانی بھی نہیں مل رہا. میں آپ کے معزز فلور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کا آدھا پانی مل رہا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. آپ کے ایکسپنج کرنے سے یہ حقیقت نہیں چھپے گی. سر یہ حقیقت ہے. Now trying to wind up. جی Trying to wind up. سر وائنڈ اپ میں چیئرمین صاحب آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ سر جس طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو ہمیشہ آپ بھی نظر انداز نہیں کریں. سر آپ سے ہاتھ جوڑ کر, آپ سید محترم ہیں سر, آپ کے پاؤں پڑتا ہوں تھوڑا سا رحم کریں. نہیں سر ٹائم کیا ہوگا, 5 منٹ اگر بلوچستان کو سن لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر سر میں آتا ہوں آج یہاں پر ہمارے دوستوں نے بھی کہا, سر مجھے تو حیرانگی ہے, مجھے بہت بڑی حیرانگی ہے کہ کافی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے. سر آدھا بجٹ. اب سر میں جب کوئی قرآن پاک کی آیات کوٹ کرتا ہوں تو پتہ نہیں سر, نہیں فتویٰ تو نہیں آتا ہے, میں حقیقت بتاتا ہوں.
قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں کہ سر سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مخبوط الواس بنا دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے، اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے سر۔ سورہ البقرہ 278 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سر اچھا اسی طرح ایک بہت خطرناک سر اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو مسلم ہیں ان کے افعال ایسے ہیں تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر؟ سر یہ دیکھیں سر آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں بٹ صاحب آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے، آپ اسلامی بن جائے میں اسلام قبول کر لوں گا، چلیں سر یہ اچھا سر 1 minute more. سر Only 1 minute. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1598، ٹھیک ہے سر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے سر۔ پھر بھی ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں سر، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے سر۔ میں اب آتا ہوں سر آخری بات پر سر میں اس موقع پر اگر شعر پڑھ دیں سر نہیں شعر و شاعری میں تو کچھ نہیں ہے، میں حقیقت پسند منافقت والا کام نہیں کروں گا سر۔ پلیز وائنڈ آپ 15 منٹ ہو گئے سر حقیقت میں سر دیکھیں اتنا وہ خوبصورت موضوع چل رہے ہیں، اتنا وہ میں تجاویز دے رہا ہوں سر، اس کو سیریسلی سر اس موقع پر میں آخری پیرا کہ اگر ہم اسلام آباد ڈکلیریشن ہوا ہے اس کی تعریف نہ کی جائے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی۔ اسلام آباد ڈکلیریشن کے لیے پاکستان کی پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے سر، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی، پوری قوم، تمام پارٹیاں، پی ٹی آئی بھی مستحق ہے کہ مبارکباد دیں سر۔ پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، باپ، تمام پارٹیاں سر جس انداز سے، جس طریقے سے پوری دنیا میں ہمارا نام بلند ہوا ہے، پاکستانی قوم کا نام بلند ہوا ہے بحیثیت غیر مسلم، سر میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے، میری ناک اونچی ہو گئی ہے سر۔ جہاں پر کہا جاتا تھا پاکستان کو بدنام کیا جاتا تھا دشمن ممالک کی طرف سے، آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر جگہ پر پاکستان کو امن پسند ملک کے حوالے سے، اور پاکستان نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا ہے سر۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا سر؟ آپ بتائیں، اگر ہم اس شخص کا نام نہ لیں بھی تو منافقت ہوگی۔ یہ آپ کے سید برادری کے سید آصف منیر فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہوا ہے، جن کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے آج سے 1400 سال پہلے اہل بیت کی خدمت کی۔ مجھے پتا ہے سید آصف منیر صاحب کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے جس نے یہ ناممکن کام ممکن کر کے دکھایا ہے سر۔ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے، اور سر یہ پی ٹی آئی والے دوست ہنس رہے ہیں سر، میں آپ کو بتاؤں یہ جب بیٹھتے ہیں ہم سے زیادہ سید آصف منیر کی جو ہے نا، سید آصف منیر کی تعریفیں کرتے ہیں سر۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔